الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ربي إلى الوالدين وسقط ربي وسقط الوالدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام ایک مرتبہ کا آواز بلند نماز پڑھا اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اسلامی نیا سعادت کا محترم محرم سے شروع ہوتا ہے دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہر مومن مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرمائے سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے دو واقعات سرد کرنے کے بعد بات کو ختم کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ جب جنت کی سیر کے لیے جاتے ہیں تو جنت میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے جبرائیل امین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابھی تو کوئی جنت میں آیا نہیں تو کون قرآن پڑھ رہا ہے تو جبرائیل امین نے کہا آپ کے صحابی وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ان کی آواز جو ہے قرآن پڑھنے کی جنت میں سنائی دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے آ کے پوچھا تیرا کون سا نیک عمل ہے پڑھتا تو زمین پہ ہے قرآن لیکن تیری قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے اس صحابی نے کہا ایک میرے اندر خوبی ہے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں اور اس کو روٹی خود بنا کے دیتا ہوں حالانکہ میری گھر والی بھی ہے کبھی میں نے اپنی گھر والی اہلیہ کو یہ نہیں کہا میری والدہ کے کپڑے دھو ڈالو بلکہ میں خود اپنی والدہ کے کپڑے دھوتا ہوں اور یہ میرے اندر نیکی ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے میں قرآن زمین پہ پڑھتا ہوں اللہ اس قرآن کی آواز جنت میں سنائی دیتے ہیں تو والدین کی بڑی شان ہے خصوصاً والدہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے کہ ماں کی جتنی انسان خدمت کرے گا اتنا جلدی وہ جنت کے قریب پہنچ جائے گا ایک صحابی تھے ان کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی بڑی تکلیف میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں صحابی کی جان نہیں نکل رہی روح قبض نہیں ہو رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس صحابی سے پوچھا کیا وجہ ہے کیوں نہیں روح قبض ہو رہی اور اس کی والدہ سے پوچھا اس کی والدہ نے کہا کہ میں اس پہ ناراض ہوں کہ یہ باہر سے کما کے لاتا تھا تو سب سے پہلے اپنی گھر والی کو دیتا تھا اور اپنی گھر والی کو ترجیح دیتا تھا مجھے ترجیح نہیں دیتا تھا میں اس لیے ناراض ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ناراضگی کی وجہ سے اس کی روح نہیں نکل رہی آپ نے فرمایا حضرت بلال کو لکڑیاں لاؤ اور لکڑیاں لانے کے بعد میں اس کو والدہ کے سامنے جلاتا ہوں تو اس ماں نے کہا کہ میرے سامنے میرے بچے کو جلاؤ گے میں لہٰذا معاف کرتی ہوں ادھر ماں نے یہ الفاظ نکالے اور ادھر سے اس صحابی کی روح نکل گئی کہ ماں نے معاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش معلیٰ پہ معاف فرما کر اس کی روح کو قبض کر لیا تو والدہ کی بڑی شان ہے خصوصاً والد کی بھی بڑی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو جنت کا دروازہ کہا ہے کہ جس نے جنت میں داخل بھی ہونا ہے وہ دروازے سے داخل ہوگا وہ ہمیشہ والد کی خدمت کر کے داخل ہوگا والد کی اگر خدمت نہیں کی ہوگی یا والدہ کی خدمت نہیں کی ہوگی اسے جنت نہیں مل سکتی آخری واقعہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے
اتنا بڑے ولی تھے کہ ایک مرتبہ پادری تقریر کر رہا تھا عیسائی، اور بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا۔ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب اس مجمع میں پہنچتے ہیں، آپ کے بیٹھنے کی دیر تھی، اس پادری کی زبان بند ہو جاتی۔ اس نے کہا ادھر کوئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بندہ آیا ہے جس کی وجہ سے میری زبان جو ہے بند ہو چکی ہے۔ اس نے اشارے سے بتایا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام نصیب فرمایا، رات کو سوئے ہوئے تھے، والدہ کی آنکھ کھلتی ہے، والدہ نے کہا مجھے پانی پلاؤ بیٹا۔ تو اس وقت دور دراز کنویں سے پانی بھر کے لاتے تھے، مشکیزے میں دیکھا پانی نہیں ہے، آپ پانی بھرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کنویں سے پانی بھر کے لاتے ہیں، اور اس مشکیزے میں سے پیالے کے اندر پانی ڈالا، اور والدہ کے سرہانے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ سو چکی تھی۔ ان کو اٹھایا نہیں، جگایا نہیں، ساری رات کھڑے رہے۔ تہجد کے وقت والدہ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ تہجد کے لیے اٹھتی ہیں تو دیکھا بیٹا میرا جو ہے سرہانے ایسے پیالہ لے کے کھڑا ہے، اور فوراً والدہ کو پیش کر دیا۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے جگا دیتا، فرمایا اگر جگا دیتا آپ کے آرام میں خلل آ جاتا۔ جب آپ کے آرام میں خلل آنا تھا، اللہ عرش پہ مجھ سے ناراض ہو جاتا، اس لیے میں نے جگایا نہیں۔ پانی پیا ماں نے 3 گھونٹ اور دعا دی کہ یا اللہ جس طرح اس میرے بیٹے نے مجھے راضی کیا ہے، زمین کے اوپر عرش پر تو راضی ہو جاتا۔ اور اللہ نے پھر بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، علم عطا فرما دیا۔ اور وہ بھائی یزید بستامی کہ جب بستان عراق کے شہر میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بھائی یزید بستامی اپنی گٹھڑی لے کر باہر چلے جاتے ہیں، فرمایا سب سے بڑا گناہگار اس بستی میں میں ہوں، میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ آواز آتی ہے تجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں، تیری وجہ سے تو میں نے اس بستی سے عذاب اٹھایا۔ تو میرے بھائیوں، والدہ کی بڑی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔